بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول او منندہ ماہ است و چاند سی از قلم ایمن وقار، قسط نمبر 7۔ آج سب کا لاسٹ لانگ ٹیسٹ تھا۔ سب آنے والے تھے، فائنل ایگزامز کے لیے خوب محنت کر رہے تھے۔ ٹیسٹ کے بعد سب فری ہو کے کینٹین کی طرف چل دیے۔ جانان اور ہانیہ بھی فارغ ہو کر کینٹین میں اپنی مخصوص ٹیبل کی طرف آئیں، جہاں زیان اور علی کو پہلے سے انتظار کرتے پایا۔ السلام علیکم۔ جانان اور ہانیہ دونوں نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ علی اور زیان نے دونوں کے سلام کا یکجان ہو کر جواب دیا تھا۔ کیسا ہوا آپ دونوں کا ٹیسٹ؟ ہانیہ نے علی اور زیان سے پوچھا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا ہوا، دونوں ہم آواز ہو کر جواب دیا۔ اور جانو تمہارا؟ اب کی بار ہانیہ نے جانان سے پوچھا تھا۔ میرا بھی ٹھیک ہوا اللہ کے کرم سے، جانان نے جواب دے کر اپنی ماشاءاللہ زیان نے دل سے کہا تھا۔ زیان یار مجھے بھوک لگی ہے، چل کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ مس جانان اور ہانیہ آپ دونوں کا جوس ہی ہوگا؟ جی، کیونکہ اسٹرا کی مدد سے نکاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جانان نے سلیقے سے جواب دیا تھا، جس پر زیان نے ہنکار بھری تھی۔ چھوٹو بیٹا یہاں آنا، زیان نے اونچی آواز میں وہاں کام کرنے والے لڑکے کو بلایا تھا۔ تو لڑکا جس کو سب پیار سے چھوٹو کہتے تھے وہ فوراً زیان کے پاس آیا تھا۔ جی زیان بھائی کیا آرڈر ہے؟ چھوٹو نے چہکتے انداز میں زیان سے آرڈر لیا تھا۔ بیٹا ہمارے لیے 4 جوسز لاؤ۔ چھوٹو زیان کو اوکے بولتا دوسری ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں چھوٹو ہاتھ میں ٹرے تھامے سب کے لیے تازہ جوس لایا تھا، جس کو علی نے جلدی تھامتے ہوئے اپنا گلاس اٹھایا تھا۔ جانو مجھے لگتا ہے شاید کچھ سالوں سے کھانے کے لیے شدید بھوکا اور ترسا ہوا ہے، ہانیہ نے علی کی جلد بازی پر طنز کیا تھا، مگر علی جو جوس کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہا تھا ہانیہ کے طنز کے سرے سے اگنور کرتا اپنے باقی بچے جوس کو پیٹ میں انڈیلنے لگا۔ کچھ وقت میں سب نے اپنا اپنا جوس مکمل کیا تھا۔ جوس پینے کے بعد سب بیٹھے ہوئے تھے کہ علی کی شرارتی رگ پر پڑائی تھی کہ علی نے زیان کو مخاطب کیا۔ زیان یار ابھی یونی آف ہونے میں کافی وقت ہے اور مجھے بوریت سی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم چاروں کوئی گیم کھیلیں؟ زیان جس کی نظریں جانان کی ایک طرف کو جھکی شہد رنگ آنکھوں کا طواف کر رہی تھی، اپنے کام میں خلل پڑنے پر بدمزہ ہوتا علی کو گھور گیا تھا۔ ہاں بالکل، میں بھی بہت بورنگ محسوس کر رہا ہوں، زیان کئی جگہ ہانیہ نے علی کو جواب دیا تھا کہ ہانیہ کی نظر جوس والی بوتلوں پر پڑی تو دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ کیوں نہ ہم سب ٹروتھ اور ڈیئر کھیلیں؟ یہ بوتل گھماتے ہیں، جس کی طرف اسے بوتل کا منہ آئے گا وہ سوال کرے گا اپنے سامنے بیٹھے بندے سے۔ یس، ہانیہ خود ہی چہکتے ہوئے بولی اور سارا پلان ترتیب دینے لگی۔ چلو کھیل کے دیکھتے ہیں۔ علی نے بوتل کو تھاما اور ٹیبل پر رکھتے بوتل گھمائی۔ بوتل گول گول گھوم رہی تھی۔ سب کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ اچانک بوتل رکی، اور یہ کیا بوتل کا رخ سب سے پہلے ہانیہ کی طرف تھا اور ہانیہ کے مقابل علی خود موجود تھا۔ یاہو! ہانیہ نے خوشی سے نعرہ لگایا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے علی نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ہاں چلو سے، چلو بتاؤ ٹروتھ یا ڈیئر؟ ہانیہ کی کھنکتی آواز اور آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ علی سوچ میں پڑ گیا تھا، اگر کہیں ٹروتھ لیا تو یہ چڑیل کچھ بھی پوچھ نہ لیں، بہتر ہے ڈیئر ہی لوں۔ او ہیلو مسٹر علی عرف بندر، ابھی سے ڈر گئے؟ ہانیہ نے علی کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر طنز کیا تھا۔ ڈر اور میں امپاسبل، علی نے سینہ تان کر کہا تھا۔ چلو تو پھر بتاؤ ٹروتھ یا ڈیئر؟ ہانیہ نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ ڈیئر، علی نے آنکھیں گھماتے ہوئے ہانیہ کو جواب دیا تھا۔ تو تمہارا ڈیئر ہے 3 گلاس پانی پیو گے اور 5 سبز مرچیں کھاؤ گے۔ ہانیہ نے سکون سے علی کو بے سکون کیا تھا۔ کیا تمہارا دماغ چل تو نہیں گیا؟ ہانیہ علی کے دیے ہوئے ڈیئر پر بلبلا اٹھا تھا۔ میں انسان ہوں اور مرچیں لائک سیریسلی میں نے اپنا سٹمک خراب نہیں کرنا۔ علی نے سٹمک کا بہانہ بنا کر مرچوں سے بھاگنا چاہا، مگر جہاں ہانیہ ہو وہاں کوئی آرام سے بچ نکلے، امپاسبل۔ ہاں ابھی سے ڈر گئے ہو بچوں؟ چلو پھر ٹھیک ہے، پنشمنٹ پوری کرو اور پوری کینٹین میں بیٹھے لوگوں کے سامنے بولو میں علی شہزاد 1 نمبر کا لوزر ہوں۔ علی کی اڑی ہوئی شکل دیکھ سب نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ کیا؟ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، اسی لیے یہ سب بکواس کر رہی ہو۔ علی کا موڈ بگڑا تھا۔ علی بھائی آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا، ورنہ ہانی نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی، جانان معصومیت سے بولی تھی، اور سامنے ایک ٹک دیکھتے زیان کو جانان سے ایک بار پھر عشق ہوا تھا۔ کوئی کیسے اتنا پیارا ہو سکتا ہے؟ جان نے دل ہی دل میں خود سے کہا تھا۔ جی بہن آپ نے صحیح کہا، لاؤ پانی اور مرچیاں۔
علی جانان کو جواب دیا، ہانیہ سے بولا۔ شکل بگاڑ کے سب کی ہنسی ہی نکل گئی۔ اب سامنے میز پر 3 گلاس پانی اور 5 مرچیں رکھی ہوئی تھی۔ بے ساختہ علی نے تھوک نکلا تھا، پھر بنا سوچے سمجھے جلدی سے 3 گلاس پانی پیا تھا، مگر جیسے ہی نظر سامنے رکھی موٹی موٹی لمبی سبز مرچوں پر پڑ گئی، علی اپنے گلے کو تر کرتا گیا۔ ویسے علی عرف ڈمبو، کامن سینس کی بات ہے، تم پانی بعد میں بھی پی سکتے تھے اور مرچیاں پہلے کھا سکتے تھے۔ بولتے ہی ہانیہ کے ساتھ جانان بھی ہنس پڑی۔ ہانیہ کی بات سنتے علی اپنی عقل پر ماتم کیا۔ اس دل کیا کہیں ڈوب کر مر گیا، اس کا دل کرے کہیں ڈوب کر مر جائے۔ جبکہ زایا نے علی کی شکل دیکھ کر اپنا کہکہ ضبط کیا تھا۔ مسٹر علی، 2 منٹ میں تمہیں یہ سب ختم کرنا ہوگا، ورنہ کل کی ساری اسائنمنٹ تم بناؤ گے۔ زایان کی جانان کی اور میری بھی۔ علی کی مرچیں گوڑتے دیکھ ہانیہ اپنی آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولی تھی، لیکن ہانیہ کی باتیں اس وقت علی کو کسی زہر سے کم نہیں لگتی تھی۔ ایک طرف کھائی تھی تو دوسری طرف کنواں تھا۔ 1 2 3 سٹارٹ۔ علی مرے مرے ہاتھوں سے ایک مرچ اٹھائی تھی اور بمشکل منہ میں ڈالتے ایک ٹکڑا دانتوں سے کاٹا تھا۔ جیسے ہی زبان کو ٹچ ہوتا گیا، علی کا چوتھا طبق روشن ہو گیا۔ علی دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ بڑی مشکل سے چھوٹا سا ٹکڑا حلق سے نیچے اتارا تھا۔ اف پانی، علی تڑپ کر بولا تھا۔ وہ تو تم پہلے ہی پی چکے ہو، ہانیہ نے جھٹ سے علی کو جواب دیا تھا۔ اور ویسے ہی تو تم مرد بنو مرد، کیونکہ مرد کو کبھی مرچ مسالہ نہیں لگتا۔ ہانیہ شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ یہ ہاں میں مرد ہوں مرد، اور مجھے کبھی مسالہ نہیں لگتا۔ علی پورا چہرہ مسالے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ جبکہ علی کے اٹک اٹک بات پر جان کا ضبط ٹوٹا کہ زوردار کہکا پوری کینٹین کی زینت بنا تھا، وہیں ہانیہ اور جانان کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ چلو چلو دوسرا بائٹ لو۔ ہانیہ کی بات سنتے علی کو دل کیا سامنے بیٹھی لڑکی کا منہ توڑ دے، لیکن مجبوری ایسی کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ علی نے جیسے ہی دوسرا ٹکڑا چبایا تو وہیں اس کی بس ہو گئی۔ جسم کا ہر اعضاء سے دھواں نکلتا محسوس ہوا، آنکھیں مکمل لال ہو چکی تھی۔ بس اب اور نہیں ہوں میں مرد، اوہو میرا مطلب ہے بہادر۔ علی کے مسالہ ضبط کرنے کے چکر میں بولے گئے جملے پر ایک بار پھر سب کے کہکا گونجا تھا، جبکہ علی اپنی ہی کی گئی بات پر گڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ ہانیہ تو ہنسی سے پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ علی کی حالت کچھ ایسی تھی، پورا جسم پسینے سے شرابور، چہرہ خون جھلکانے کی حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ علی اپنی جگہ سے اٹھا اور جلدی سے اپنے لیے جوس لیا اور پیا، لیکن مسالہ ایسا کہ ہر چیز بے اثر۔ پھر جا کے ٹھنڈا پانی پیا، مگر اس بار بھی کوشش ناکام ہوئی تو آئس کریم لی اور کھائی تو کچھ سانس میں سانس آئی۔ ایک کے بعد 2 اور آئس کریم میں کھائی تو کچھ سکون آیا۔ پھر اپنی ٹیبل کی طرف آیا اور ہانیہ کو آنکھیں بڑی کر کے گھورا، مگر ہانیہ کی بات نے چلتی پر تیل تھے۔ مسٹر علی شہزاد، کل تک ہماری اسائنمنٹ تیار ہو جانی چاہیے، ہانیہ نے حکمی انداز میں بولی تھی، جبکہ علی نے خونخوار نظروں سے ہانیہ کو تکا۔ علی کچھ بولتا کہ جانان درمیان میں بولی، اچھا بھائی چلو اب دوبارہ سے بوتل گھماؤ، ہماری بھی باری آئے۔ جانان کی آواز پر سب کا دھیان کھیل کی طرف متبادل ہوئی۔ علی نے بوتل گھمائی تو اس بار بوتل زایان کی طرف رکی اور زایان کے سامنے جانان بیٹھی تھی۔ تم مس جانان اب کیا سلیکٹ کرتی ہیں؟ زایان نے اپنی نیلی آنکھوں میں جانان کو بسائے ہوئے سوال کیا۔ میں ہمیشہ ٹروتھ لیتی ہوں، جانان نے رسانی سے جواب دیا۔ زبردست، چلیں آپ بتائیں، آپ کی لائف میں کوئی ہے جس سے آپ کو محبت ہو؟ زایان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سوال پوچھ بیٹھا، لیکن زایان کے سوال پر جانان بالکل خاموشی ہو گئی اور جانان کی خاموشی پر زایان نے بڑی مشکل ضبط کرتے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا تھا، مگر دل تھا کسی انجانے خوف کے تحت الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ نیلی آنکھوں کا مرکز شہد آنکھیں تھی۔ جی مجھے محبت ہے، بے پناہ محبت۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ زایان کے چہرے کا رنگ پل میں سفید پڑا تھا، پہلے ہونٹ پل میں سکڑے تھے۔ زایان کو اپنے گلے میں کانٹے محسوس ہوئے تھے، دل تھا کہ کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا کہ وہ اگلی سانس تک نہیں لے پائے گا۔ جانان کا جواب سنتے علی پر بھی پریشانی کا سایہ لہرایا تھا، لیکن خود کو کمپوز کر کے جانان کو مخاطب کر بیٹھا، ویسے مس جانان کون ہے وہ خوش نصیب؟ علی نے زایان کی سفید پڑتی رنگت کو دیکھتے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ نہیں علی بھائی، وہ نہیں، خوش نصیب تو میں ہوں کہ وہ میری زندگی میں ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ زندگی ہی انہوں نے دی ہے، ہمیشہ ہر قدم پر انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میرے لیے ثابت قدم رہے۔ زایان
جانان مسکراتی آنکھوں سے بولی۔ جانان کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی تو علی نے دوبارہ جانان کو مخاطب کیا۔ ان کا نام کیا ہے مس جانان؟ اور وہ ہیں کون مس جانان؟ اب کی بار زیان کی اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ جانان کے جواب پر زیان نے کے پاؤں پر بیڑیاں پڑی تھی۔ علی بھائی، وہ ہے میرے پیارے بابا جانی، جانان کا جواب تھا۔ یہ ٹھنڈے پانی کی پھوار جس سے جلتے دل کو قرار سا آیا تھا۔ مجھے ان سے بے حد بے پناہ بے لوث محبت ہے۔ انہوں نے میرے لیے جتنا کیا، میں اگر جان بھی قربان کر دوں تو وہ بھی ان کے پیار کا ایک حصہ بھی ادا نہ کر پاؤں۔ زیان کی اٹکی ہوئی سانسیں بابا جانی لفظ پر ہی بحال ہوئی تھی۔ علی نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ وہ اپنے جگری یار کی دلی کیفیت سے اچھے سے واقف تھا۔ چلیں آپ سب کو ایک حقیقت بتاتی ہوں۔ جانان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تینوں ہی اس کی طرف پوری توجہ سے متوجہ ہوئے تھے۔ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں بیٹی کو منحوسیت بدبخت سمجھا جاتا ہے اور بیٹی کی پیدائش پر اس کی زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ایسی ذہنیت کی مالک ہیں جو بیٹی کے حوالے سے ایسی سوچ رکھتے ہیں، مگر میرے بابا جانی میرے آئیڈیل ہیں، وہ جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ہر بڑے سے بڑا قدم اٹھایا، ہمیشہ سب کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے وہ ثابت قدم رہے، اس کے لیے اپنی گاؤں کی سرپنچ کی گدی تک چھوڑ دی، اپنے خاندان سے ہر رشتہ ختم کرنا پڑا، اپنا آپ بدلا، اپنی زبان تک بدلی، دوسرے شہر میں اپنی ایک نئی پہچان بنائی، صرف اور صرف بیٹی کے لیے۔ لوگ اپنی سوچ بدلیں، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ جانان نے ایک گہری سی سانس لی۔ ٹیبل پر بیٹھے تینوں نفوس دم سادے جانان کو سن رہے تھے۔ جانان کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ بے شک وہ میرے ہیرو ہیں، میرے آئیڈیل، اور مجھے محبت ہے صرف اپنے ماما اور بابا جانی سے، بے پناہ، جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ وہ قاصر ہوں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے میرے ماں باپ کو اللہ پاک لمبی اور خوشی سے بھرپور زندگی، اور میری زندگی میں آنے والا میرا ہمسفر بھی میرے والد کی طرح ہو۔ اعلیٰ ظرف جانان بول کر خاموش ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آمین، تینوں نے دعا دی تھی۔ زیان نے شہد رنگ آنکھوں کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا اور دل ہی دل میں جانان کو مخاطب کیا تھا، لڑکے تم کیا ہو؟ اف، سچ میں تمہاری یہی باتیں مجھے تمہارا دیوانہ کرتی ہیں، کسی دن جان ہی نہ لینے۔ زیان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اف جانو، سچی تمہاری باتیں، دل کرتا بس تمہیں سنتی رہیں۔ ہانیہ نے جانان کو جھٹ سے گلے سے لگایا تھا۔ چلو علی، دوبارہ سے بوتل گھماؤ۔ ہانیہ کی بات سنتے علی نے دوبارہ سے بوتل گھمائی تھی تاکہ اس بار بوتل جانان کی طرف رکی اور اس کے سامنے زیان تھا۔ ہاں ہاں ہاں، دوبارہ جانو۔ اور زیان بس جگہ بدل گئی ہے۔ چلو جانو، پوچھو زیان سے۔ ہانیہ نے جانان کو تھپاتے ہوئے کہا۔ میں ٹروتھ پوچھوں گی، جانان نے زیان سے مسکراتی نظروں سے کہا۔ اوکے مس جانان، آپ کی مرضی، جو اچھا لگے۔ زیان، آپ کی زندگی کا کوئی راز یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ نے کسی کو نہ بتائی ہو، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ چلے میں آپ سب کو بتاتا ہوں۔ علی اور ہانیہ کو HOD سر نے آفس میں بلایا ہے۔ زیان نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ ان کی کلاس کا CR علی اور ہانیہ کو بلانے آیا۔ اچھا، ہم ابھی آتے ہیں، CR کو علی نے جواب دیا تھا۔ زیان بھائی آپ شروع کریں، ہم ابھی آئے، ہانیہ نے جانے سے پہلے زیان کو مخاطب کر کے بولی تھی، تو زیان نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ چلے میں آپ کو اپنی مزے کی کچھ باتیں بتاتا ہوں جو کہ میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتائی۔ میں 7 سال کا تھا جب میری ماما نے خودکشی کر لی، اپنی جان دے دی۔ ماما اور مسٹر مصطفیٰ کمال یعنی میرے والد صاحب، والد لفظ پر تنزیہ انداز میں مسکرایا تھا، نیلی آنکھوں میں اذیت چھائی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، میں، ماما اور بابا ساتھ ایک اپنی زندگی میں مگن تھے، مگر ایک رات ہم سب کو زندگی میں ماریا نامی عورت آئی جو کہ ماما کی دوست تھی، اور ہم سب اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئے تھے۔ وہ ماما کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اس کی دوست اور میری ماما میں کافی زیادہ کلاس ڈفرینس تھا، لیکن ماما نے ہمیشہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، لیکن پھر بھی وہ میری ماما سے حسد کا شکار رہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن ہماری خوشیوں کو نکل گئی۔ اس دن پارٹی میں انہوں نے اپنے کسی عاشق کو بلایا اور اس کو پیسوں کی لالچ دے کر میری پاک دامن ماما پر جھوٹا الزام لگوایا۔ میری ماما کو روم میں لاک کر کے بابا کو بلایا، اور جب میری بابا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ وہ جو آدمی تھا، اس شخص نے میری ماما کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میری بابا نے بنا سوچے سچائی جانے میری معصوم سی ماما کو بھری محفل میں رسوا کیا، ان پر بنا کسی گناہ یا غلطی کے طلاق کا دھبا لگا دیا۔
مگر ماما نے یہ سب برداشت کر لیا، صرف میرے لیے۔ لیکن جب مسٹر کمال نے ماریا سے شادی کی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں اور خودکشی کر لی۔ ان کے جانے کے بعد بابا پہلے تو میرا خیال رکھتے، پیار کرتے، لیکن آہستہ آہستہ ماریا ان کے دل میں بھی میرے خلاف زہر بڑھنے لگی۔ اکثر بابا کے ہاتھوں مار پڑوانا اور پھر میرا روتے روتے ماما کو پکارنا اور پھر ایسے ہی روتے روتے سو جانا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری سالگرہ تھی، مجھے امید تھی کہ بابا مجھے وش کریں گے۔ تب ماریا مصطفیٰ کمال امید سے تھی، ان کا دوسرا منتھ چل رہا تھا۔ جس دن میری سالگرہ تھی اس دن مجھے ماریا مصطفیٰ کمال بہت بدلی لگی۔ پیار سے بات کرنا، بہانے سے مجھے اپنے ساتھ بٹھانا۔ دوپہر کے وقت بابا روز کھانے کے لیے گھر آتے تھے، اس دن بھی ان کے آنے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا کہ اچانک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر باہر آیا اور سیڑھیوں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ماریا مصطفیٰ کمال نیچے گرے دکھائی دیکھا اور سامنے سے آتے اپنے بابا کو۔ وہ بھاگ کر ماریا کے پاس آئے اور ان کو اٹھایا۔ میں بھی پریشان سا نیچے گیا، لیکن ماریا مصطفیٰ کمال کی بات پر حیرت سے سختے میں چلا گیا۔ مصطفیٰ، تمہارے اس منحوس بیٹے نے ہمارے آنے والے بچے کا قتل کر دیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے مجھے اوپر سے دھکا دیا ہے، ماریا نامی چیختے ہوئے سارا الزام مجھ پر ڈالا۔ مسٹر مصطفیٰ کمال نے ہاسپٹل سے پہلے پلٹ کر مجھے اتنا مارا کہ میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جان سے مارتے، میں نے یہی دیکھا کہ امی کے پرانے اور وفادار ملازم نے بابا کو ہاتھ پکڑ کر، اور جب آنکھیں کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ پھر مجھے ہاسٹل بھیج دیا گیا۔ تب سے اب تک مجھے مسٹر مصطفیٰ کمال اور ان کی بیوی سے نفرت ہے۔ ہاسٹل کے اسکول میں مجھے علی ملا، تب سے اب تک الحمدللہ ہم دونوں دوست ہیں۔ میری زندگی میں صرف 5 لوگ ہیں، میری ماما، علی، دین محمد راشد بابا، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا۔ انہوں نے مجھے ٹراما سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ جب ہاسپٹل سے واپس آیا تو بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ان سب لوگوں کی وجہ سے میں زندگی کی طرف لوٹا تھا اور آج زندہ ہوں۔ زیان کی نیلی آنکھوں میں نمی چھائی ہوئی تھی، ہونٹوں پر اذیت ناک مسکراہٹ تھی۔ زیان خاموش ہوا، کافی دیر خاموشی ویسی ہی چھائی رہی۔ زیان نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا کہ شہد رنگ آنکھوں والی گڑیا کی آنکھیں مکمل لال ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زیان کی آنکھیں بھی نم تھی، مگر جانان کو اس قدر روتا دیکھ وہ حد سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا، تو زیان اٹھ کر جانان کے پاس والی کرسی پر بیٹھا۔ ہے جانان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پلیز جانان، پلیز آپ چپ ہو جائیں۔ جانان نے سرخ شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی تھی۔ دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی دوسرے کے ماضی پر اتنا رونا اور اس کے درد کو محسوس کرنا۔ زیان نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب جانان کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی تو زیان کو مخاطب کیا۔ زیان، آپ کی ماما کا کیا نام تھا؟ جانان نے معصومیت سے نم آواز میں پوچھا تھا۔ دانین کمال، زیان نے مسکرا کر بتایا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے زیان۔ بس یہ کہوں گی کہ آزمائشیں بہت آتی ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے بندے کو آزماتا ہے اور پھر اس کو صبر کا پھل بھی عطا کرتا ہے۔ بس آپ کبھی صبر کا دامن مت چھوڑیے گا، کیونکہ ہر بات یا امتحان کے پیچھے کی مصلحت ہم نہیں جانتے، اور بس اللہ پاک کو بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ہم قطرے کی طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک دیر سے ہی صحیح لیکن دریا عطا کرتا ہے، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے اس سے دگنا بھرتا ہے۔ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ آپ بس اپنی مما کے لیے دعا کیا کریں اور ان کو قرآن پاک کا ختم بخشا کریں کہ یہاں کی زندگی میں انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، تاکہ وہاں ان کو ہمیشہ سکون ملے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ جانان کی بات پر زیان کو ڈھیر ساری شرمندگی ہوئی تھی کہ اس کو یہ تک یاد نہیں تھا کہ آخری نماز کب ادا کی تھی، لیکن پھر دل میں پکا ارادہ کیا، اب سے روزانہ نماز پڑھے گا اور اپنے دین کو مکمل طور پر اپنائے گا۔ ہانیہ اور علی گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ زیان یونی بھی آف ہونے والی ہے۔ علی بھائی اور ہانیہ ابھی تک واپس نہیں آئے، ان کو دیکھنے چلتے ہیں۔ جانان اپنی نگاہیں HOD آفس کرتے ہوئے بولی تھی۔ جی چلیں دیکھتے ہیں۔ جاری ہے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہمارے آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔